بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مجلس سے خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماء العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ علیہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ نحل کی ابتدائی دو آیات۔ اللہ اپنے اس کلام میں معرفت کا، عرفان کا، علم کا، ہدایت کا ایک دسترخوان بچھا رہا ہے۔ کلام الہی میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک شفا بخش دوا کا نام ہے۔ اللہ کا کلام بیماروں کو بیماریوں سے بچانے کا بہترین نسخہ ہے۔ جب انسان تمام تر الجھنوں میں گھر جائے، پریشانیوں میں مبتلا ہو، تو قرآن کی ہوا اسے شفا دے رہی ہوتی ہے، اور اگر قرآن کی آیت پڑھ لی جائے اور قرآن سے شفا طلب کر لی جائے تو مولا فرماتے ہیں یہ شفا بخش دوا ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ دوا بغیر ڈاکٹر کے لینے والا مزید بیماریوں میں اضافہ کر جاتا ہے۔ دو لوگوں نے تو معاشرے کو ویسے ہی بہت نقصان پہنچایا ہے، دو لوگ اپنا بہت نقصان کر رہے ہیں۔ سنی شیعہ معاشرے میں یعنی مسلمانوں کے درمیان یہ بیماری تو پرانی ہے، ہمیں کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، اور بغیر اس
اجداد کے سیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم یہ نعرہ کس نے لگایا تھا، مگر جس نے بھی لگایا تھا مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے۔ ہمیں کتاب خدا کافی ہے۔ کبھی آواز آتی ہے اللہ کافی ہے، کبھی آواز آتی ہے کتاب کافی ہے۔ جی، جو خود اپنے لیے کافی نہ ہو، اللہ نے ایسا محتاج بنایا ہے، ایسا محتاج بنایا ہے کہ اگر یہ میرا انگوٹھا نہ ہو تو ان دو انگلیوں سے میں بٹن نہیں لگا سکتا۔ آنکھ میں اگر بال چلا جائے تو ساری دنیا تاریک ہو جاتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں اگر ایک بال آ جائے تو سب کام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ جو اتنا کمزور ہو کہ وہ خود اپنے قابو میں نہ ہو، اپنے اختیار میں نہ ہو، وہ کہہ رہا ہے مجھے فلاں کافی ہے۔ یعنی لہجہ دیکھیے نا، میں کہتا ہوں یہ لہجہ جہاں کوئی اور پیغام دے رہا ہوگا وہاں تکبر کا بھی تو پیغام دے رہا ہے کہ مجھے فلاں چیز کافی ہے۔ اچھا، لفظ کافی ہے، اب میں ابتدائی بیان سے گزر رہا ہوں، اپنے محترم سننے والوں کو تمہید سے سہارا لینا چاہتا ہوں۔ یہ لفظ کافی ہے، یہ بھی تو کوئی، اس کا بھی تو کوئی اصول قاعدہ قانون ہوگا۔ مجھے فلاں چیز کافی ہے، میرے لیے بس کافی ہے وہ چیز میرے لیے، اس کا بھی تو کوئی قاعدہ قانون ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا جو چاہے کہہ دے، جو جس سے چاہے کافی کہہ دے۔ میں مثلاً شاہ صاحب کے مہمان، انہوں نے مجھے چائے پلائی، کچھ دیر کے بعد دوبارہ چائے پلانے لگے تو میں نے کپ کو الٹا کر کے کہا کافی ہے۔ اب کچھ دیر بعد میں بھوک لگی تو شاہ صاحب کھانا نہیں لائے۔ میں نے کہا بھائی کھانا کہنے آپ نے ابھی تو کہا تھا کہ کافی ہے۔ ہم نے کہا جی بستر، کہنے لگے آپ نے ابھی تو کہا تھا کافی ہے۔ ہم نے کچھ دیر کے بعد کہا ہمیں فلاں چیز چاہیے، کہنے آپ نے تو کہا تھا کافی ہے۔ اگر کافی ہے کہا تھا تو چائے اور اسی جنس کی چیز کافی ہے، دوسری چیزوں کو ہم نے نہیں کہا تھا کہ کافی ہے۔ جب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کافی ہے تو اس کا یہ مطلب کہاں سے نکلا کہ رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کتاب کافی، اور پھر یہ جملہ تو وہ بولے جس کو بولنے کا حق ہے۔ میں ایک جملہ عقیدت بھرا جملہ کہہ رہا ہوں، اور عقیدت کے پیچھے میری تعلیم بھی ہے، میرے پاس دلیل بھی ہے۔ اللہ کافی ہے کا جملہ بولے تو محمد بولے اور علی بولے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے یہ والی بات۔ میں تو ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوتا ہوں جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ سے بات کرنی چاہیے اور ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، وسیلہ کہاں سے لے آئے؟ یہ کہاں سے شیعہ سنی ایک عقیدہ لے کر آ گئے؟ سنیوں میں ایک تعداد ہے جو وسیلے کو مانتی ہے، شیعہ وسیلے کو مانتے ہیں۔ یہ کہاں سے وسیلہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ سے بات ہونی چاہیے۔ میں پہلے تو ان سے یہ کہتا ہوں کہ ان سے کہو کہ ذرا اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھیں۔ یہ جملہ تمہارے منہ کے لیے نہیں ہے کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، انسان نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے۔ یہ اللہ کے نظام کا حصہ ہے کہ ہمیں محتاج بنایا ہے، ہمیں فقیر بنایا ہے۔ یا تو طے کرو کہ فقیر نہیں ہو۔ میں وہ والا فقیر نہیں کہہ رہا جو چوک پہ بھیک مانگ رہا ہے، کہ وہ فقیر نہیں ہے، وہ ذلیل ہے۔ فقیر وہ نہیں ہوتا، فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے غنی کو پہچان لے، اپنے رب کو پہچان لے اور اپنی ناداری کا احساس کرے۔ یعنی ممکن ہے کوئی 2000 ایکڑ کا زمیندار ہو اور وہ فقیر ہو، یعنی اسے احساس فقر ہو۔ تو پہلے تو طے کریں کہ ہم فقیر ہیں یا نہیں۔ انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم سب کے سب فقیر ہو۔ هو الغنی الحمید، اگر غنی ہے تو وہ ہے۔
اس کے علاوہ کوئی غنی نہیں ہے۔ تو جب یہی قاعدہ مان لیا جائے کہ ہم سب فقیر ہیں، تو فقیر تو غنی کا محتاج ہوتا ہے، اور غنی نے جو نظام بنایا ہے اس کو ماننا ہی فقر کا اعتراف ہے۔ سبحان اللہ۔ جی شاہ صاحب نے اس مجلس کے انتظامات میں فرض کیجئے ہمارے چند دوستوں کو تقسیم کیا کام کہ تم دروازے پہ رہو گے، تم فلاں دیکھو گے، تم نیاز کو دیکھو گے، تم فلاں کام کرو گے۔ مثلا جن صاحب کو کہا جی نیاز تم تقسیم کرو گے، مجلس میں ایک شریک مجلس رہے، شاہ صاحب سے آ کے کہا نیاز مجھے دے دیجئے، انہوں نے کہا جی فلاں سے جا کے کہا نہیں میں تو آپ سے لوں گا، انہوں نے کہا جی ان سے لیجئے، وہ کہہ رہا نہیں جی میں تو آپ سے لوں گا۔ یہ جو بار بار کہے گا نا کہ میں تو آپ سے لوں گا، میں اس سے نہیں لوں گا، تو یہ اس کی توہین ہو یا نہ ہو، خود سید کی شاہ صاحب کی توہین ہے، یعنی ان کے بنائے ہوئے نظام کا انکار کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ کے پاس آ کے توبہ کرو، جب اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کے پاس آ کے توبہ کرو، تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تجھ سے بات کریں گے، تو یہ اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ بھائی جملہ میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، جو اللہ کو مانے اور اللہ کے رسول کو نہ مانے اسے شیطان کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ شیطان کیا کرنا؟ شیطان تو اللہ کو مانتا تھا، اور ایسا ویسا مانتا تھا کہ فرشتہ نہ ہونے کے باوجود، فرشتہ نہ ہونے کے باوجود، ملک نہ ہونے کے باوجود جنوں میں سے تھا نا، اس کے باوجود فرشتوں کا سردار بن گیا، اتنی عبادت کی اللہ کی، اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اسے کیوں بنا رہا ہے؟ میں تو زمین پر کوئی چپا نہیں چھوڑوں گا جہاں تیرا سجدہ نہ کر دوں، میں تیرا سجدہ اتنے سجدے کروں گا۔ اللہ کو عبادت نہیں چاہیے بھائی، جو میں کہہ رہا ہوں وہی سمجھی جائے بات۔ اللہ کو بندگی چاہیے، اللہ کو عابد نہیں چاہیے، عبودیت چاہیے، اللہ کو روح بندگی چاہیے۔ اگر عبادت ہو اور روح عبادت نہ ہو، روح عبادت کیا ہے؟ میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے جلدی سے عرض کروں، یعنی فجر کی 2 رکعت نماز، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، یہ رکعتیں اللہ نے طے کر دی۔ اب یہ 2 رکعت پڑھنے والا یہ عابد تو ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ عبودیت کے درجے پر بھی فائز ہو۔ کہنے لگا جب اٹھا لیا بستر سے، سردی میں گرمی میں، جب نیند چھڑوائی دی تو ہم تو 4 رکعت پڑھیں گے۔ تو وہ جو 4 رکعت پڑھ رہا ہے نا، کہہ رہا ہے سجدہ تو اللہ کا ہے نا، میں 2 رکعت زیادہ پڑھ رہا ہوں تب بھی تو اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ جو اللہ کی عبادت اللہ کی مرضی کے بغیر کرے وہ روح بندگی نہیں رکھتا۔ ایک بھائی رہتا ہے حیدرآباد میں، ایک بھائی رہتا ہے مثلا لاہور میں، سگے بھائی، ایک بھائی حیدرآباد ملنے کے لیے آیا لاہور والا، ظہر کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، ایک 2 رکعت پڑھے گا، ایک 4 رکعت پڑھے گا۔ یہ سگے 2 بھائی ہیں، ایک 2 رکعت کیوں پڑھ رہا ہے، ایک 4 رکعت کیوں پڑھ رہا ہے؟ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اب جہاز کے سفر ہو گئے ہیں، لہٰذا سفروں میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی، لہٰذا قصر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ہم تو پوری پڑھیں گے۔ تو یہ عبادت تو کر رہا ہے مگر بندہ الہی نہیں ہے۔ بندگی یعنی اس کی بات کو ماننا، جیسے جیسے ذمہ داری۔ اچھا کبھی غور کیا میرے ان بچوں نے؟ فجر کی نماز پڑھیں گے تو اونچی آواز میں، ظہر کی پڑھیں گے تو دھیمی آواز میں، مغرب کی پڑھیں گے تو اونچی آواز میں، عشاء کی پڑھیں گے تو اونچی آواز میں، 2 رکعت اونچی آواز میں، 2 رکعت دھیمی آواز میں۔ جی یہ آوازیں اونچی نیچی کیوں کروائی جا رہی ہیں؟ 3 رکعت کیوں، 4 رکعت کیوں نہیں، 2 رکعت کیوں، 4 رکعت کیوں نہیں؟ یہ ہمارا مزاج بنایا جا رہا ہے، بندگی کا مزاج۔ مجھے تمہاری رکعتیں نہیں چاہیے، مجھے تمہارا مزاج بندگی چاہیے۔ یہ پریکٹس کروا رہا ہوں میں تمہیں کہ تم میرے لیے مزاج بندگی بنا سکتے ہو نہیں؟ اور پھر عبد بھی ہو تو ایسا عبد کہ جس پہ فخر ہو اللہ کو۔ لہذا رسالت کا اقرار ہم بعد میں کرتے ہیں، نبی کی عبدیت کا اقرار پہلے کرتے ہیں۔ اشہد انک عبدہ ورسولہ، آپ
اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول. بندگی پہلے, یہ روح بندگی. کیوں بار بار علی کا ذکر کیا جائے؟ کیوں بار بار مولا علی کی بات کی جائے؟ علی کی جتنی بات ہوگی, جتنا زیادہ میں مولا علی پر غور کروں گا, اتنا میرے اندر روح بندگی آئے گی. از علی آموخت اخلاص عمل. اگر کسی کو بندگی سیکھنی ہے تو وہ علی کے دروازے پر آ جائے. بھائی غور تو کریں. یہ بندگی, اللہ اکبر. کیا مولا کو نہیں پتا تھا کہ میں اگر ان کے بڑوں کو ماروں گا تو یہ میرے بچوں کو ماریں گے؟ ساری نسل کاٹ دی علی کی, سارے بچوں کو کربلا میں گھیر کے مار دیا. 80 سال تک تو علی نام رکھنے پہ پابندی تھی. آج یہ غر آ رہے ہیں, آج طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ریلیاں نکال رہے ہیں, ہم پر آنکھیں دکھا رہے ہیں. میں ان سے مخاطب ہوں, اگر تم تبرہ کے مخالف ہو تو پھر وہاں سے شروع کرو جہاں سے تبرہ شروع ہوا ہے. تکفیریت کے مخالف ہو کہ تکفیر نہیں ہونی چاہیے تو پھر وہاں سے شروع کرو جہاں سے تکفیریت شروع ہوئی ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. ریاست توجہ کرے. بہت گالیاں ہم نے اس ملک میں سن لی. ہم نے اپنے لوگوں کو صبر کی بات کی اور صبر کی بات کر رہے ہیں. اب یہ چہلم کا جلوس ہمارا قانونی شرعی شہری حق ہے. لہذا طرح طرح کی پوسٹیں چلا کر یہ والی باتیں نہ کی جائیں کہ یہ غیر قانونی نکل رہا ہے. کوئی غیر قانونی نہیں نکل رہا. ہم عزاداروں کو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے پاکستان میں, اور بڑی شان سے ہوگا اور بڑی آن سے ہوگا, اور کوئی شخص بھی چہلم کے دن گھر میں نہیں بیٹھے گا. اور کوئی جلسہ نہیں ہے, کوئی سیاسی ریلی نہیں ہے, کوئی سیاسی ریلی نہیں ہے, کوئی جلسہ نہیں ہے, کوئی ہمارا مقصد سیاست نہیں ہے, بلکہ ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم امام حسین کے 40 کو, کیونکہ مومنین کی نشانیوں میں ایک نشانی, چند نشانیاں میرے مولا رضا نے بیان فرمائی کہ مومن کی نشانیاں کیا ہیں. ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زیارت 40 چہلم کا دن منانے والے لوگ. اس کی طرف میں زیادہ نہیں جانا چاہتا, صرف اتنا کہوں گا کہ ہم پاکستان کے محب وطن شہری ہیں, اور ہمیشہ ہم نے لاشیں اٹھانے کے باوجود بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے, اور آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا. پرامن انداز سے اور پروقار انداز سے سید الشہداء کی چہلم کا انعقاد ہوگا. بات یہ ہے کہ روح بندگی, اور اس روح بندگی کا سرخیل مولا علی کی ذات. سارے سلسلہ ہائے ولایت علی سے کیوں شروع ہوتے ہیں؟ جتنے بھی ولیوں کے سلسلے ہیں نا, وہ علی سے شروع ہوتے ہیں, اس لیے کہ علی نے بندگی کی روح عطا کی ہے. یہ روح بندگی ہے حیدر کرار کی کہ سینے پہ چڑھ کر بیٹھ گئے, اور یہ روح بندگی ہے علی بن ابی طالب کے سینے سے اتر آئے. سینے پہ چڑھنا بھی اللہ کی خاطر تھا, سینے سے اترنا بھی اللہ کی خاطر ہے. کوئی کام بھی میں اپنے لیے نہیں کر رہا. یہ بہت بڑا مقام ہے میرے عزیزوں کہ انسان اپنے آپ کو فنا کر دے اپنے معبود کے وجود میں. ذوبوا فی علی, علی میں گم ہو جاؤ, کما ہوا ذاب اللہ, جیسے وہ اللہ میں گم ہو گیا. روح بندگی. آواز آتی ہے صاحب, ہر مجلس کا عنوان علی, ہر مجلس میں بات علی کی, علی کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے, کوئی اور فضائل نہیں ہے آپ کے پاس. تو ہم ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ ہم مولا کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ علی کی بات انسان کو بندہ پروردگار بناتی ہے. جتنا مولا علی کا ذکر ہوگا اتنا ہی اللہ کی بندگی مضبوط ہوگی, عقیدہ توحید مضبوط ہوگا. کبھی غور فرمایا کہ اللہ کی توحید بھی عذاب سے بچانے کا ذریعہ, اور علی کی ولایت بھی عذاب سے بچانے کا ذریعہ. کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخلہ حصنی امن من عذابی. یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اللہ کہہ رہا ہے میرا قلعہ ہے, جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. پھر فرماتا ہے ولایت علی بن ابی طالب حصنی, اور علی کی ولایت بھی میرا قلعہ ہے, جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا.
یا اللہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ تیرا قلعہ ہے یا علی کی ولایت تیرا قلعہ ہے؟ آواز آئے گی، ان دونوں میں فرق نہیں ہے، ان دونوں میں فرق نہیں ہے۔ جو تاثیر لا الہ الا اللہ کی ہے وہی تاثیر علی ولی اللہ کی ہے، نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے، حاصل دونوں کا ایک ہی ہے۔ مثال ممکن ہے سادہ ہو مگر میرے بچوں اور جوانوں کے لیے زیادہ بہتر رہے گی۔ مثلا ہم نے اپنا گھر بنانے کے لیے بڑا اہتمام کیا، بڑا انتظام کیا، بڑی محنتوں سے مکان بنانا شروع کیا، کرائے کے مکان میں رہتے تھے، کبھی ادھر کبھی اپنا گھر بنا لیتے ہیں، اور جیسے جیسے ہمارا مکان بنتا چلا گیا ایسے ایسے حاسدین آگ میں جلتے رہے کہ اس کا مکان کیسے بن رہا ہے، یہ نئے مکان میں کیسے جا رہا ہے۔ اور جب مکان تیار ہو گیا اور دوسرے دن صبح میں اپنے نئے مکان میں منتقل ہونا تھا تو رات کے آدھا پہر گزرا، دروازے پہ دستک ہوئی، ہم نے دیکھا بڑی بڑی گاڑیوں میں کچھ سرکار کے لوگ ہیں۔ ہم نے کہا جی کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے جی آپ نے 2 گلی بعد ایک مکان بنایا ہے، ہم حکومت کے لوگ ہیں، ہم ریاست کے لوگ ہیں، آپ سے یہ مکان خریدنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا جی ہم نے اپنے لیے بنایا ہے۔ کہنے لگے جی کتنے کا بنایا ہے؟ ہم نے کہا مثلا جی 1 کروڑ کا بنایا ہے۔ کہا ہم آپ کو 20 کروڑ دیتے ہیں اور آپ کو ایک منصب ریاست بھی دیتے ہیں اور آپ کی نسل میں بھی یہ ریاستی منصب منتقل ہوتا رہے گا۔ اب ہم نے سوچا بھائی سودا برا نہیں ہے، 1 کروڑ 20 کروڑ مل رہے ہیں اور ادھر خود کو بھی منصب ملے گا اور مثال ہے، اور ریاست کا منصب جو ہے نسلوں بھی منتقل رہے گا۔ ہم نے فوراً مکان کے کاغذات ان کے حوالے کیے، ان سے وہ مراعات لے لی ہم نے اور بڑے سکون سے جا کے سو گئے۔ دوسرا دن جب نمودار ہوا تو جو ہم سے حسد کرتا ہوا شخص ہمارے بنتے ہوئے مکان کو دیکھ کر جل رہا تھا، اس نے اس گھر کو آگ لگا دی۔ سارا محلہ باہر نکل کر آ گیا اس جلتے ہوئے مکان کا تماشا دیکھنے کے لیے۔ ہم بھی اسی مجمع میں کھڑے ہوئے جلتا ہوا مکان دیکھ رہے تھے، آگ لگانے والا بھی وہیں تھا، وہ ہمارے چہرے کا اطمینان دیکھ دیکھ کر اور جل رہا تھا کہ بھئی ان کا تو مکان چل رہا ہے اور یہ پریشان نہیں ہے، اور ہم اس لیے مطمئن تھے کہ یہ ہمارا مکان ہی نہیں ہے۔ علی نے شب ہجرت اپنی جان بیچ دی، اللہ سے مراد لے لی، اب تم اگر علی اور اولاد علی کو مارو گے تو تمہارا اور اللہ کا مسئلہ ہے، تمہارا اور علی کا مسئلہ نہیں۔ اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ زبردستی نعرہ لگوا رہے ہو تو ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل روح بندگی۔ خواہش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا آگے آ جائیے، تھوڑا زحمت فرمائیے، جو خاص طور پہ پیچھے جو لوگ ہیں درمیان میں لوگ ہیں، جگہ بنائیے مومنین کے لیے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آئیے۔ زحمت فرمائیے، تھوڑا سا آگے آئیے، دروازے کے باہر بلندر صلوات پڑھیں گے نبی۔ مجھے 3-4 مقدمات کے بعد ایک نتیجہ دینا ہے اس آیت کے ضمن میں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے بات کرنی ہے مگر وسیلے کے ذریعے، اور جو خود اللہ تک پہنچنے کی بات کرتے ہیں وہ پہلے اپنے بارے میں غور کریں، ہو سکتا ہے اس قابل ہوں، اگر وہ اس قابل ہیں تو پھر وہی والی بات کریں، اور جو اس قابل ہوتے ہیں وہ یہ والی بات ہی نہیں کرتے۔ لہٰذا پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ذات کردگار نے جو نظام بنا کر ہمیں دیا ہے وہ نظام بھی بنا کر دیا کہ مجھ تک آنا چاہتے ہو تو وسیلوں کے ذریعے سے آؤ، اور جو وسیلے کو نہیں مانتا وہ بہرحال اللہ کو خوب آتا ہے منوانا، وہ آج نہیں مانے گا کل اللہ اس سے منوا لے گا۔ جتنے بھی لوگ وسیلے کو نہیں مانتے نا وہ ہاتھ اٹھا کے ضرور دعا کر رہے ہوتے ہیں، تم نہیں مانو وسیلے کو، ان 5 انگلیوں میں 14 بند ہیں، ابھی تو غور کرو گے، اور
پھر یہ ہاتھ ہی اٹھا کر کیوں دعا کر رہے ہو؟ انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں کی مجبوری کا، اپنے ہاتھوں کی طاقت کا، یہ ساری طاقت اس کے سامنے رکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے اٹھاؤ، ایک ہاتھ سے نہیں اٹھاؤ تو کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے، یعنی مکمل طاقت سے اٹھاؤ۔ انسان کی مکمل طاقت ان دونوں ہاتھوں میں ہے۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہوتے ہیں تو اپنی دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اپنی مکمل طاقت کو اس کے سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ یہی ہے ہمارے پاس۔ تو اللہ خوب منوانا جانتا ہے۔ میری 85 مثالیں ہیں، جو لوگ نہیں مانتے سبیلوں کو، وہ زمزم لا کے ضرور بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ جو مزاروں کو نہیں مان رہے ہوتے، وہ حتیم کا طواف ضرور کر رہے ہوتے ہیں۔ جو نشانیوں کو نہیں مان رہے ہوتے، مزارات کو نہیں مان رہے ہوتے، وہ مقام ابراہیم کو چوم ضرور رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک لمبی لسٹ ہے کہ جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے، وہ پھر اللہ ان کو منوانا اللہ کو آتا ہے۔ تو پھر صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ تو پہلی بات اللہ کا نظام یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اب اس نے 2 واجب اپنے اوپر قرار دیے۔ ایک واجب اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، مجھ پر واجب ہے کہ میں تمہیں ہدایت عطا کروں۔ دوسرا واجب وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دوسرا واجب اللہ نے اپنے اوپر یہ رکھا کہ زمین میں کوئی ہلنے والا، جنبندہ، رینگنے والا نہیں ہوگا مگر اس کے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ تو رزق کا اہتمام بھی اللہ کا کام ہے اور ہدایت کا کام بھی اللہ کا کام ہے۔ اب اس اللہ نے ہدایت کے لیے جو نظام مرتب کیا ہے، اس سے اچھا نہیں ہو سکتا تھا جو اس نے بنایا ہے۔ بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں اللہ نے ہمیں بنایا ہی کیوں ہے؟ وہ پوچھتے ہیں اللہ نے ہمیں فلاں ماں باپ کے گھر میں کیوں پیدا کیا، ہمارے دوست کے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہیں پیدا کر دیا؟ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے، اللہ نے ویسا کیوں کیا ہے؟ جو ایک لمبی فہرست ہے کیوں 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 کی، پہلے تو انہیں جواب دوں کہ یہ کیوں کا جذبہ بھی اسی نے دیا ہے، یہ صلاحیت بھی اسی نے عطا کی ہے کہ تم کیوں کہو۔ یہ مائک کیوں نہیں بولتا، یہ ممبر کیوں نہیں بولتا، یہ میرے کپڑے کیوں نہیں بولتے کہ یہ ایسا کیوں بنا دیا، یہ چشمہ کیوں نہیں بولتا، جتنی بھی مخلوق ہے جو آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے وہ آپ سے کیوں نہیں کہتی، جو آپ بناتے ہیں نا وہ آپ سے کیوں نہیں کہتی، لیکن اللہ کا بنایا ہوا اللہ سے کہتا ہے کیوں۔ تو یہ جو کیوں کا جذبہ دیا ہے نا، یہ بھی اسی نے دیا ہے۔ تو جس نے کیوں کا جذبہ دیا ہے وہ پھر کیوں کا جواب بھی دے گا۔ اب اگر مجھ مولوی کے پاس جواب نہیں ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ دین ہار گیا، اسلام ناکام ہو گیا، مولانا کے پاس جواب نہیں تھا۔ اگر مجھے جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تو یا میں نہیں مان رہا اس جواب کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جواب نہیں ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر سے مطمئن نہیں ہوتے تو پھر انجینئر کے پاس جا کے علاج نہیں کرواتے، جیسے ایک مکینک سے مطمئن نہیں ہوتے تو پھر ڈاکٹر سے جا کے گاڑی ٹھیک نہیں کرواتے، پھر بھی ڈھونڈتے آپ مکینک کو ہی ہے۔ ایک ڈاکٹر سے اگر مطمئن نہیں ہوتے تو پھر دوسرا بھی ڈاکٹر ہی ڈھونڈتے۔ اگر ایک مولوی سے مطمئن نہیں ہو رہے، ایک مفسر سے، ایک عالم سے مطمئن نہیں ہو رہے تو پھر ہم مسئلہ سائنسدان نہیں بتائیں گے، مسئلہ بتائے گا بھی عالم دین۔ اب یہ میری قسمت ہے کہ میرے درمیان میرے پاس جو عالم ہے وہ اتنا معیاری نہیں ہے کہ میں اس سے مطمئن ہو جاؤں، یہ تو میری قسمت کی خرابی ہے، اور میں ڈھونڈوں جا کر ایسے صاحبان دقت اور صاحبان علم لوگوں کو جن سے میں پوچھوں تو مجھے اطمینان حاصل ہو جائے۔ لیکن اللہ اس کیوں کا جذبہ اور اس جذبے کی تسکین بھی وہی عطا کرتا ہے۔ دوسرا کام اس نے اپنے اوپر ہدایت کا لیا ہے، ایک کام اس نے اپنے اوپر رزق کا لیا ہے۔ وہ جو ہدایت کی ذمہ داری اس نے لی ہے، اس کا اس نے میپ، اس نے نقشہ کیا بنایا ہے؟ غیر انسانوں کے لیے تو اس نے فطری ہدایت قرار دی ہے۔ مچھلی میلوں کا سفر کر کے انڈے چھوڑ کر آتی ہے، دوبارہ اپنے پرانے وطن میں آ جاتی ہے۔ بچے انڈوں سے نکلتے ہیں تو انہی رستوں سے ہوتے ہوئے اپنی ماں کے وطن میں آ جاتے ہیں۔ ان بچوں کو کس نے بتایا ہے کہ تمہاری ماں کس وطن کی ہے؟ یہ ہدایت تکوینی ہے، ایک فطری ہدایت ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ یہ بھئیے کا اگر آپ حوصلہ دیکھیے کتنا انجینئرنگ کی بہترین مثال ہے، شاہکار ہے، نقشے بنانے کی شاہکار ہے بھئیے کا حوصلہ، وہ تاروں سے کیسے بناتا ہے۔ یہ خود شہد کی مکھی کو مولا علی فرما رہے ہیں کہ کبھی شہد کی مکھی کے چھتے کو اور اس کے نظام کو دیکھو، تم اس کے نظام پہ جتنا غور کرو گے تمہیں اللہ سمجھ میں آئے گا۔ کون ہے کہ جس نے اس کو اس طرح دماغ دیا ہے، اتنا شعور دیا ہے؟ یہ چند مثالیں ہیں۔
پھر مور کے اوپر مولا علی کا خطبہ، چمگادڑ پر مولا علی کا خطبہ، چیونٹی پر مولا علی کا خطبہ۔ مولا نے فرمایا اللہ کو جاننے کے لیے زیادہ دور نہیں جاؤ، اس چیونٹی کو ہاتھ میں اٹھا کے اس میں غور کرتے رہو۔ وہ سارا نظام جو تمہارے 6 فٹ کے بدن میں اللہ نے قرار دیا ہے، وہ اتنی سی چیونٹی میں وہ سارا نظام رکھا ہے۔ وہ چاہے تو بڑے نقشے کو بنا لے، اور وہ چاہے تو بڑے نقشے کو چھوٹی جگہ بنا دے۔ وہی نظام ہاضمہ ہے، وہی نظام دافعہ ہے، وہی تناسل کا سلسلہ ہے، وہی اولادوں کا سلسلہ ہے، وہی رشتے ہیں کہ یہ نر ہے، یہ مادہ ہے، یہ ماں ہے، یہ اولاد ہے، یہ دادا ہے، یہ نانا ہے، وہی نظام ہے سارا۔ اور پھر فرماتے ہیں تم نے نہیں دیکھا کہ اتنا باریک سا جانور اسی نظام کے ساتھ چلتا ہے، کس نے بنایا اس کو؟ مور کے بارے میں میرا مولا علی فرماتے ہیں کبھی غور فرمائے، اس کے رنگوں پر غور کیا؟ جب پر ٹوٹ جاتا ہے تو پیلے رنگ کی جگہ پیلا رنگ ہی نکلتا ہے۔ یہ رنگ اللہ نے کیسے بکھیر دیا اس کے اندر، جو اس کو نظام دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس نے جو نظام بنایا ہے اپنی ہدایت کا، اس ہدایت کے نظام میں اس نے نبی مکرم جناب زہرا اور 12 اماموں کو ہماری ہدایت کے لیے اپنے میپ کا، اپنے نقشے کا حصہ قرار دیا ہے۔ سرکار دو جہاں کا وجود، سیدہ کا وجود، اور پھر 12 امام، یہ سب کے سب پروردگار عالم کی طرف سے اس کی ہدایت کا نظام ہے۔ ہدایت دے گئی وہ کہ جو ہدایت ہم لیں گے اس سے جو ہدایت دے سکتا ہو، لہذا کمالات کا مجموعہ اس گھرانے کو قرار دیا۔ اس نے سیدہ کو اس گھر کا حسن قرار دیا۔ تمام تر ائمہ کا کمال اگر کہیں ایک جگہ پر محجوب نظر آئے تو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ لہذا چادر میں جب سرکار پنجتن کو لے لیں گے تو آواز آئے گی ہم فاطمہ، یہ سب کے سب فاطمہ ہیں۔ یہ جب چادر میں آ جاتے ہیں سب فاطمہ ہو جاتے ہیں۔ باہر نکلتے ہیں تو ایک علی ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، ایک فاطمہ ہے۔ اندر آتے ہیں تو سب فاطمہ ہیں۔ مجھے جلدی بہت ساری باتیں کرنی ہے۔ سیدہ کو اللہ نے عظمتوں کا ایک حسین عنوان قرار دیا اور مولا کائنات کو ان کا برابر قرار دیا۔ یہ نہیں کہا کہ لولا علی لما کانا لفاطمہ کفن، لولا فاطمہ لما کانا لعلی کفن، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ الٹا ہے، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کے کوئی برابر نہ ہوتا، نہیں، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے برابر نہ ہوتا۔ یہ عظمت زہرا ہے، عظمت سیدہ ہے۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ سیدہ کو تمام تر عظمتوں کا عنوان، مولا علی کو ان کا برابر قرار دے دیا۔ اب جو ہدایت دینے آئے، دیکھیں ایک لمحہ بھی اگر مولا علی کی زندگی میں علم نہ ہو تو وہ عنوان جہالت ہمارے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے کہ جو علم دینے آئے۔ پیدائشی عالم، پیدائشی ذکی، پیدائشی شجاع، پیدائشی طور پر صاحب غیرت، پیدائشی طور پر صاحب عزت، یہ مجموعہ کمالات لے کر آئے۔ مولا علی کے بعد مولا حسن، مولا حسین۔ نبی مکرم فرماتے ہیں 9 من ولد الحسین، میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، اور 12 جانشینوں میں پہلا علی، دوسرا حسن، تیسرا حسین، اور 9 حسین کے بیٹے، 9 حسین کے بیٹے۔ میرے مولا جب امام حسین کی زیارت کے لیے گئے، امام جعفر صادق علیہ السلام، تو گھوڑے سے اتر گئے، پیدل جا رہے تھے قبر اطہر کی طرف۔ تو ایک چاہنے والے نے پوچھا مولا آپ بھی امام ہیں اور حسین بھی امام ہیں، آپ کا ادب، آپ کا احترام حسین کے لیے؟ فرمایا خبردار، ہمیں امامت بتصدق حسین ملی ہے، لہذا امام حسین حسین ہے۔ 9 من ولد الحسین۔ مجھے معاف کریں گے، میرا مقدمہ یہاں مکمل ہوا، اگر لمبا ہو گیا ہو تو سمجھیں گے۔ یہ جان لو غیبت میں ہے،
عطا امر اللہ، اللہ کا امر آ چکا ہے، عطا امر اللہ، اللہ کا امر آ چکا ہے، فلا تستعجلوہ، اسے پانے میں جلدی نہ کرو، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، جو یہ سوچتے ہیں نا خیالات، پریشان خیالوں سے کہیں بلند ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، جو اللہ کے بارے میں تم سوچ رہے ہو اللہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے، اللہ کا امر آ چکا ہے، امام کی ولادت ہو چکی ہے، اسے پانے میں جلدی نہیں کرو، ہلکا المستعجلون، ہلاک ہو گئے وہ جلدی کرنے والے۔ یہ جلدی کرنے والوں کے اندر سے ہی پھر مہدویت کا دعویٰ کرنے والے نکلتے ہیں، جو کہتے ہیں نا آج آ جائیں، ابھی آ جائیں، امام کیوں نہیں آ رہے، پھر وہ کہتے ہیں فلاں امام مہدی ہے، کوئی بڑھ کے کہتا ہے میں امام مہدی ہوں۔ یہ دعوے مہدویت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہیں جن کے مزاج میں جلد بازی ہے۔ ہمیں اللہ تسلی دے رہا ہے، خبردار اللہ کا امر آ گیا ہے، تم جلدی نہ کرو۔ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ، اللہ ملائکہ کو روح کے ساتھ اپنا امر دے کر بھیجتا ہے، عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ اپنے ان بندوں پر امر دے کر بھیجتا ہے جنہیں وہ چاہتا ہے۔ أَنْ أَنذِرُوا، اور امر یہ ہے کہ لوگوں کو متوجہ کرو، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، کہ میں ہوں تمہارا اللہ اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور تقوی پروردگار اختیار کرو۔ عزیزو، نظام ہدایت میں 12ویں کو مہدی کہتے ہیں۔ میرے بچوں اور جوانوں، 12 امامی کا نظریہ صرف شیعوں کا نہیں ہے، صرف شیعہ اثنا عشری نہیں ہے، ہر مسلمان اثنا عشری ہے۔ کوئی سنی بھائی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اثنا عشری نہیں ہوں، اس لیے کہ نبی نے کہا میرے بعد 12 جانشین ہوں گے اور 12ویں پہ قیامت آ جائے گی، لہٰذا 12 کا عقیدہ سب کا ہے۔ جا کر پوچھ لیجیے گا کسی اپنے، جو میرا سنی بھائی اگر چاہے کہ تسلی کرنا چاہے تو جا کر کسی اپنے بزرگ عالم دین سے پوچھ لیں کہ 12 اماموں کا کیا نظریہ ہے۔ 1-2 کتابیں نہیں ہیں، 12 اماموں کا نظریہ سنی شیعہ کا ہے کہ نبی کے بعد 12 جانشین ہوں گے۔ نظریہ ان کا بھی ہے، نظریہ آپ کا بھی ہے، نظریہ میرے بھائی کا بھی ہے، نظریہ آپ کا بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم خوب اچھے انداز سے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے بھائی بند گلی میں کھڑے ہوئے ہیں، انہیں یو ٹرن لینا پڑے گا، انہیں واپس آنا پڑے گا، اس لیے کہ وہاں 52 ہو گئے، 58 ہو گئے، 42 ہو گئے، 48 ہو گئے، 12واں چلا گیا، قیامت نہیں آئی۔ جب نبی نے کہہ دیا 12ویں پہ قیامت آئے گی، یہ جوہی کے علاقے میں، یہ جو آپ کا کچے کا علاقہ ہے، یہاں ہمارے ایک جملے پر ایک زمیندار ہے وہاں کے، وہ شیعہ ہو گئے، انہوں نے علم لگا دیا اور ان کی علم لگانے سے پورے گاؤں نے علم لگا دیا۔ وہ جملہ کیا تھا وہ سنا دیتا ہوں۔ وہ جملہ یہ تھا کہ میں نے کہا جی آپ 12 اماموں کا نظریہ سنی شیعہ کا نظریہ ہے، 12 اماموں کا نظریہ سنی شیعہ کا نظریہ ہے۔ ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں 12 اماموں کے نام ہیں، مگر اس میں چھٹا یزید ہے، حسین کا نام ہی نہیں ہے۔ اور جو ائمہ اہل بیت ہیں ان میں مولا علی، اور جو ترتیب آپ کو پتا ہے، امام حسن، امام حسین، اور یہاں تک کہ آخری اور 12ویں امام مہدی ہیں۔ 12 نہیں ہوتے 1200 ہوتے، 12 نہیں ہوتے 12,000 ہوتے، کہیں تو گنتی رکنی تھی، تو اب 12,000 کے اوپر جا کر یہ ماحول بنتا جو 12ویں پہ بنا ہوا ہے کہ اسے پردہ غیبت میں اللہ نے رکھ دیا اور ہمیں آمادہ کر دیا کہ تم اس کے انتظار میں اپنے دن گزارو۔ نظام یہی ہے، اس سے بہتر نظام نہیں ہے، کوئی اور نہیں لا سکتے نظام اس کے علاوہ۔ سب 12 اماموں کو مانتے ہیں، مگر کچھ 12 کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے ایک اصطلاح کا استعمال کرتے ہیں، خلفائے راشدین اور خلفائے غیر راشدین۔ میرا موٹا سا سوال، ہادی ہادی ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے، رسول رسول ہوتا ہے، کہیں آپ نے سنا نبی راشد اور نبی غیر راشد؟ نبی نبی ہوتا ہے، وہ راشد اور غیر راشد کیا ہوتا ہے؟ ایسے خلیفہ خلیفہ ہوتا ہے، یہ غیر راشد کیا ہوتا ہے؟ یہ غیر راشد کا ہونا بتا رہا ہے کہ یہ تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ اگر اللہ کا بنایا ہوا مانتے
تو پھر غیر راشد نہ ہوتا۔ اللہ نے جنہیں بنایا ہے کوئی عیب نکال کر دکھاؤ۔ تھکے نہیں بیٹھے تو ایک مثال دے دوں، کسی امام معصوم کا زمانہ ایسا نہیں گزرا جس میں کوئی سوال لے کر آیا ہو اور امام نے جواب نہ دیا۔ اور یہاں مثالوں کی مثالیں ہیں کہ ان سے مسئلہ پوچھا گیا تو ان سے مسئلے کا جواب نہیں آتا تھا۔ جی متوکل کو دیکھ لیجئے، ہارون کو دیکھ لیجئے، مامون کو دیکھ لیجئے، معتصم باللہ کو دیکھ لیجئے، حجاج ابن یوسف کو دیکھ لیجئے، خود اور بڑے بڑے نام۔ میں بات کر رہا ہوں بعد والوں کی، خاص طور پر جن کے ہاں بہت روشن ہیں کمزوریاں، جن کی کمزوریاں بہت روشن ہیں، دو باتیں ہی نہیں ہیں اس بات میں۔ لیکن یہاں جب آپ جائیں گے تو آپ کو کوئی امام اہل بیت نہیں ملے گا کہ جو علم اور شجاعت، سخاوت، غیرت اور عزت میں کمزور نظر آئے۔ وہ پانچوں کمالات جو انسان کی ذاتی کمالات ہیں وہ یہ کمال پر لے کر آئے۔ متوکل کی ماں نے منت مانی کہ میرا بچہ اچھا ہو گیا تو میں کثیر صدقہ اللہ کی راہ میں صدقہ، کثیر چیزیں اللہ کی راہ میں صدقہ دوں گی۔ متوکل اچھا ہو گیا، بیماری اس کی برطرف ہو گئی۔ دربار میں بیٹھے ہوئے مفتیوں سے، مختلف مسالک کے علماء سے پوچھا بھائی کتنی چیزیں دے دوں جو کثیر کہلائیں؟ کسی نے کہا جی 20 دے دیجئے۔ اس نے کہا 20 کیوں؟ کثیر کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کہا حضور اچھا وہی سمجھ لیتے کہ یہ کم ہے۔ کسی نے کہا جی 40 دے دیجئے۔ انہوں نے کہا 40 کیوں؟ اس نے کہا جی 60 دے دیجئے۔ انہوں نے کہا جی 60 کیوں؟ مجھے عدد جو تم بتا رہے ہو اس عدد کے پیچھے دلیل دو کہ کثیر کا کیا مطلب ہے۔ کوئی دلیل نہیں تھی کہ ایک مرتبہ پریشان ہو کر کہا کہ وہ شیعوں کا جو 10واں امام ہے وہ ہر بات کا جواب رکھتے ہیں۔ تو میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھ لیا گیا کہ حضور فرمائیے کتنا کیا دے دوں کہ کثیر کہلائے؟ امام نے فرمایا 80 چیزیں اللہ کی راہ میں دے دو، 80 چیزیں اللہ کی راہ میں دے دو تو تم نے گویا کثیر کا صدقہ دے دیا۔ اب جیسے وہاں 20 پر 40 پر 60 پر وہ پوچھ رہا تھا نا کیوں، ایسے یہاں بھی پوچھا کیوں 80 کیوں؟ میرے مولا امام علی نقی مسکرائے، حضرت نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے تمہیں حبیب کثیر مقاموں پر نصرت عطا کی ہے۔ اللہ نے 80 جنگوں میں ہی تو نصرت عطا کی تھی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ سارے علماء جمع ہو کر ایک مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں، مسئلے کا حل نہیں نکل رہا۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑے فلسفی نے کتاب لکھ دی ہے تناقض القرآن۔ قرآن میں ایک آیت دوسرے آیت سے ٹکراتی ہے اور وہ لسٹ بنا لی کہ جو آیتیں اور وہ لسٹ بنا لی جو آیتیں ان آیتوں سے ٹکراتی ہیں، سامنے لا کے کر دیا یہ آیت اس سے ٹکراتی ہے، یہ آیت اس سے ٹکراتی ہے، یہ کچھ کہہ رہی ہے، یہ کچھ کہہ رہی ہے، اور پوری کتاب کا نام رکھ دیا گیا، پوری ان آیات کو جمع کر کے نام رکھ دیا گیا تناقض القرآن۔ اب جب قرآن ہی زیر سوال آ جائے، قرآن ہی جو ہے نا مشکوک ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر ان کی خلافت کہاں باقی رہے گی؟ کیا بات! جو خلیفہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، معتصم باللہ کا زمانہ ہے، پریشان ہو گئے، سب سے پوچھا بھائی جواب؟ اب یہ ہم سے جواب نہیں بن رہا، یہ آیت اس آیت سے ٹکرا رہی ہے۔ جتنے بھی نمک خوار مولوی تھے، یہ مجھے احراء ہے، یہ تو آج بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، تو یہ منظر تو آج بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ پھر بالآخر آواز دی کہ جس کا جواب وہی دے گا جو نظام ہدایت میں 11واں ہے، دور امام عسکری کا ہے۔ لے گا امام کی خدمت میں، امام نے ایک صفحہ پلٹا، ایک آیت دوسرے آیت سے ٹکراتی ہوئی نظر آئی، دیکھی لکھی ہوئی، حضرت فرمایا کہ اس کا جواب ایک جملے میں ہے۔ کتاب اتنی موٹی لکھی ہے، اس کا جواب ایک جملے میں۔ حضرت فرمایا تم میں سے کوئی ایک میرے پاس ٹھہر جائے، میں اسے جواب سکھا دیتا ہوں، جا کے اس کو ابو اسحاق کندی کو، جس نے یہ کتاب لکھی تھی اس کا نام ہے تاریخ میں ابو اسحاق کندی، کہ ابو اسحاق کندی کو جا کے ایک جواب دے دینا، ایک جملہ کہہ دینا اس پوری کتاب کا جواب۔ انہیں اپنے پاس ٹھہرا لیا، انہیں کہا تم اس کے پاس جاؤ گے، شاگرد ہونے کا اظہار کرو گے، شاگرد بن جاؤ گے، جب کچھ دن کا اعتماد بحال ہو جائے تو پھر یہ جملہ کہہ دینا۔ یہ پہنچ گئے استاد، بہت بڑے فلسفی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، آپ قرآن کے حافظ بھی ہیں، قرآن کے
مفسر بھی ہیں. اچھا ایسے کام بھی ایسے ہی لوگ کرتے ہیں. لہذا قرآن پکار کے، حدیث پکار کے کہتی ہے رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ قرآن خود لعنت کرتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. حضرت نے سکھا دیا جواب، ایک جملے کا جواب پہنچ گئے ابو ثاقب کندی کے پاس، اور پھر جب اس نے شاگرد بنا لیا کچھ دن گزرے تو کہا استاد آپ نے جو کتاب لکھی ہے جس کا جواب مسلمان علماء نہیں دے پا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ لوگ اسلام کے باغی ہو رہے ہیں، اس کتاب پر میرے ذہن میں خیال آیا ہے، اجازت ہے؟ کہنے لگا جواب بتاؤ کیا خیال آیا ہے؟ کہ حضور قرآن عربی زبان کی کتاب ہے، اور عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. آپ نے جو معنی سوچ کر تضاد سمجھا ہے، ہو سکتا ہے متکلم کے نزدیک وہ معنی نہ ہو. ہاتھ میں قلم تھا، اسے توڑتے ہوئے کہنے لگا یہ جواب کس نے سکھایا ہے؟ کہنے لگا میرا اپنا جواب ہے. کہنے لگا نہیں، جواب بتا رہا ہے کہ قرآن کا وہ حافظ زندہ ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. کی وحدانیت اور قرآن اور نبی کی نبوت کو محفوظ کسی نے رکھا ہے تو وہ اسی نظام امامت نے رکھا ہے. کیا کہا ہے سورہ مبارکہ رعد میں؟ ایک اور مثال دے دوں اپنے مدعا کو روشن کرنے کے لیے. سورہ مبارکہ رعد آیت نمبر 43 میں ارشاد ہو رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. یقولو فعل مضارع حال اور مستقبل کو شامل ہوتا ہے. یضربو یقتلو یضربو یقولو، کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. یعنی انکار رسالت نبی کے زمانے میں بھی ہوا اور قیامت تک ہوتا رہے گا. تو جب انکار اس زمانے میں ہوا تو جو اس کا تدارک کیا گیا تو قیامت تک جو انکار ہوتا رہے گا اس کا تدارک بھی وہی ہے، اس کا انتظام بھی وہی ہے. تو قل کہہ دیجئے کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب، اور جس کے پاس علم الکتاب ہے وہ کافی ہے. تو جیسے انکار ہوتا تھا، ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، ایسے ہی اللہ کا وجود بھی ہے اور عالم الکتاب بھی ہر زمانے میں ہے. اب وہ عالم الکتاب کو ڈھونڈنا ہی تو انتظار ہے. یہ فلسفہ انتظار اس عالم الکتاب کو ڈھونڈ رہا ہے. ہر زمانے میں نبی کی نبوت کا اقرار اور اس بات کے لیے ایک عالم الکتاب ہے. اچھا اگر میرے عقیدے کے اوپر کسی کو اعتبار نہیں ہے تو نبی کے قول پر تو اعتبار ہو. نبی نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اہل بیت. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے مگر جب تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے نہ ملیں. یعنی ہر زمانے میں ساتھ ساتھ رہیں گے. تو اگر مجھے امام نظر نہیں آ رہے تو نبی کے قول پر یقین کر کے مان لوں کہ ہیں. ہر زمانے میں قرآن کے ساتھ ایک عالم قرآن ہونا ضروری ہے جو کبھی یہ نہ کہہ پائے کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا. دقت چاہوں گا نہیں عزیزان گرامی، یہی وہ موڑ ہے کہ جہاں آ کر بعض ریش دراز لوگ بڑے بڑے مفتیان دین بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ وہ عالم قرآن ہم ہیں، وہ عالم قرآن ہم ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا جب میں کہتا ہوں مولا علی انبیاء سے افضل ہیں تو کہتے ہیں غلو ہو رہا ہے، اور جب خود پڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم مراد ہیں. یہ کیسی منطق ہے بھائی؟ یہ کیسا فلسفہ ہے بھائی؟ یعنی مولا علی انبیاء کرام سے افضل کہہ دیے جائیں تو یہ انبیاء کی توہین. علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. کون ہے بھائی وہ عالم؟ مفتی صاحب نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا ہم ہی تو ہیں. اور اگر میں نے کہہ دیا کہ جی مولا علی عالم امت مصطفیٰ ہیں تو کہا نہیں انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتے علی. عجیب داستان ہے.
سر سید احمد خان سے کسی نے پوچھا سقیفے میں ہوتے تو کس کو ووٹ دیتے؟ خفا تو نہیں ہو رہے آپ؟ جی سقیفے میں ہوتے تو آپ کس کو ووٹ دیتے؟ تو اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے فرمان لگے ہم خود امیدوار ہوتے۔ یہ عجیب داستان ہے۔ جب اپنی بات آتی ہے تو ان سے زیادہ کوئی معتبر نہیں ہے، اور جب بات مولا علی کی آتی ہے تو کہتے ہیں غلو ہو رہا ہے، مبالغہ ہوتا ہے۔ کون ہے جو ہر زمانے میں عالم ہے؟ میں نے 2 مثالیں تو آپ کو بھی دے دی، جو عالم الکتاب اور ہر زمانے میں کتاب کا جاننے والا ہے، یہ ہے نظام الہی۔ عطا امر اللہ امام آ چکے ہیں، مجھے تو امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، ان کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے۔ آ تو چکے ہیں مگر ظاہر بھی ہونے والے ہیں، یہ جو ظہور کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ اس وجہ سے مجھے امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے کہ امام کے آنے سے پہلے حقائق کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور الحمدللہ حقائق کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ بہت سی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ کچھ چیزیں تھیں جو دلوں میں بیٹھی ہوئی تھیں، وہ امیر فلاں زندہ باد کے نعروں نے کھول اور اچھا ہو گیا۔ تحقیق کیجئے۔ میں اپنے بچوں سے گزارش کروں گا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کی مخالفت کرنا عقلیات کی مخالفت، سوشل میڈیا کی مخالفت کرنا تو زمانے کے ساتھ نہ چلنے کا اعلان ہے، اور وہ مسلمان اچھا مسلمان نہیں ہے جو زمانے کے ساتھ نہ چل سکے، وہ نظام اچھا نظام نہیں ہے جو زمانے کے ساتھ آپ کو نہ چلا سکے۔ سوشل میڈیا کا انکار اور اس کی مذمت نہیں ہوگی، اپنی تمام تر صلاحیتیں اس موجودہ صلاحیت کے ساتھ جوڑ دیجئے، کیا بات، اور انتہائی مہذب انداز سے دیکھیے، آپ اپنے نظریے کو بیان کیجئے۔ یہ جو ابھی پچھلے دنوں پاکستان کے اندر ہوا، ریلیاں نکلی، جلسے ہوئے، اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ ہم پھر فدق کو بیان نہیں کریں گے، اس سے یہ نہیں سمجھیے گا کہ ہم خلافت بلا فصل علی پر بات نہیں کریں گے، اس سے پھر یہ نہیں سمجھیے گا کہ مولا جناب زہرا پہ جو دروازہ گرا ہم اس کی بات نہیں کریں گے، نہیں، انتہائی وقار کے ساتھ بات ہوگی، انتہائی دلیلوں کے ساتھ بات ہوگی، مہذب انداز سے گفتگو ہوگی، کسی کو برا کہے بغیر بتایا جائے گا کہ اچھا کون تھا۔ میں نے ابھی ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا، طوبوا فی علی کما ہوا ذاب اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا۔ یہاں گلاس رکھا ہے، اس گلاس میں آپ دودھ ڈال کر اس میں ایک سکہ ڈال دیجئے، تو اس سکے کو سوائے دودھ کے کچھ نظر آئے گا؟ اس کے اوپر دودھ، اس کے نیچے دودھ، اس کے دائیں بائیں دودھ، اس کے شش جہات میں دودھ۔ صرف مثال دی ہے، شاید اس سے اچھی مثال بن سکتی ہوتی، میں نے جلدی سے دے دی مثال۔ اس دودھ کے گلاس میں سکہ ڈال دیجئے، اس سکے کو سوائے دودھ کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ علی میں اتنے گم ہو جاؤ کہ علی کا دشمن نظر ہی نہ آئے، بات صرف علی کی ہو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ انتہائی شاہ صاحب بھی پارٹیشن نہیں ہے۔ دقت چاہتا ہوں آپ سے عزیزان گرامی، بہت ہی قریب وقت آ گیا ہے، امام تو آ چکے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے آ چکے ہیں، اور جلدی نہیں کرو، جب اللہ مصلحت سمجھے گا اس وقت بھیج دے گا۔ تو
तुम्हारा काम है कि वो दूर घटा टूप अंधेरे में, वो सियाह वादी में, वो तारीक सहरा में जो दूर एक चिराग जलता नजर आ रहा है, उसकी तरफ बढ़ते रहो बस। जो इमाम को नहीं मानते वो भी अंधेरे में हैं, जो इमाम को मानते हैं वो भी अंधेरे में हैं। फर्क दोनों में यह है कि एक को चिराग नजर आ रहा है, बस उस चिराग को अपने जहन में बिठाए रखो और उस चिराग की तरफ अपने सफर को जारी रखो। इससे बेहतर कोई और इसके अलावा निजाम भी नहीं है। कोई मुमकिन है कि मौलाना नहीं मानते तो जो नहीं मानते जो सही है वो बताओ क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम नहीं मानते तो फिर क्या। इससे अच्छा कोई निजाम नहीं है, इससे बेहतर कोई निजाम नहीं है। यही हल है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है, वरना मर जाओगे मायूस होकर। मैं देखना चाहूंगा अली इब्ने यकीन से उनके बाबा अली ने कहा, उनके बाबा यकीन ने कहा, अली से उनके बाबा यकीन ने कहा कि तुम्हारे आइम्मा ने कहा कि मेहदी का ज़ुहूर होगा तो कब होगा। फरमाया वक्त नहीं बताया, इसलिए कि अगर वक्त बता दिया होता तो उसी जमाने के लोग इंतजार करते जो वक्त बताया होता। मसलन अगर कह दिया होता कि 2020 में आपकी का ज़ुहूर होगा, तो 1900 मिसाल 1820 के जो लोग थे, जो आपके दादा मेरे परदादा थे, वो कहते जी हमारे ज़माने में तो आएंगे नहीं तो हम इंतज़ार क्यों करें। वक्त न बता के हर एक को उम्मीद से जोड़ दिया, मरने नहीं दिया। असल बदन की मौत नहीं होती, असल फिक्र की मौत होती है, असल नजरिए की मौत होती है। नजरियों की बुनियादों पर ही तरक्कियां होती हैं, तहरीकें आगे चलती हैं। लिहाजा अल्लाह का ये निज़ाम, और क्यों अल्लाह ने पर्दा गैबत में रखा है, पहले तसल्ली दीजिए, थक तो नहीं रहे मेरी बातों से। क्यों अल्लाह ने पर्दा गैबत में रखा है, भेज क्यों नहीं दिया। उसने भेज क्यों नहीं दिया, भेज क्यों नहीं रहा, क्यों गैबत में रखा हुआ है, उसका एक मोटा सा सबब सुनते जाइए। बातें बहुत सी हैं मगर एक बात सुन लीजिए, अभी काबिलियत और अहलियत नहीं है, अभी आमादगी नहीं है, बात ज़ाया हो जाएगी। मुझ जैसे तो अरबों खरबों लोग मेरे मौला मेहदी की जूतियों पे कुर्बान। ये हमारी तो गिनती नहीं है, कोई हमारी तो कोई हैसियत नहीं है। इस मजलिस में अगर शाह साहब मुझे 7 बजे मेंबर पे बिठा देते जब 2 आदमी बैठे हुए थे, तो कहते ना कि इनकी बात ज़ाया होगी, लोगों को आने दो, माहौल तैयार होने दो, जब सब सुनने और समझने वाले आ जाए तो फिर इन्हें बुलाया जाएगा। जो इमाम नहीं आ रहे उसका भी यही सबब है, अभी आमादगी पूरी नहीं है, अभी तैयारी पूरी नहीं है। एक साहब मुझसे कहने लगे मौलाना इसहाक साहब ने जब सारी बातें समझ ली थी तो शिया क्यों नहीं हो गए। इंजीनियर मोहम्मद अली ने बहुत सारी बातें समझ ली, शिया क्यों नहीं हो गया। ठीक, मैंने कहा तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा। मैंने किसी और से कहा था आप अपने ऊपर ले लीजिएगा, हमारी वजह से नहीं हो रहा। हम खुद रुकावट हैं बहुत सारी चीजों में, नाराज ना होइएगा मेरा काम है। हम खुद बहुत सारी हिदायतों में, तरक्कियों में, तरह समझदारियों में, बहुत सारी तालीम और तरबियत में, बहुत सारी बेहतरियों में हम खुद रुकावट हैं, हम खुद बैरियर हैं। लोग अहले बैत के मकतब की तरफ आना चाहते हैं, इससे अच्छा निज़ाम नहीं है, मगर वो कहते हैं फिर हमें ऐसा होना पड़ेगा जैसे फला साहब है। थोड़ा सा मुझे अपने आप को बेहतर करना होगा, मुझे अपने आप अपना मयार ऊंचा करना होगा। थके नहीं बैठे तो बात कहो। सिर्फ 3 चीजें शिया हासिल कर लें, शिया सिर्फ 3 चीजों को हासिल कर लें, बैरियर टूट जाएगा, लोग अहले बैत के मकतब में आना शुरू हो जाएंगे। 3 चीजें सिर्फ शिया हासिल कर लें। अली का चाहने वाला बुज़दिल नहीं होता, अपनी बुज़दिली को खत्म करें, मर्द बनकर दिखाएं, बहादुरी दिखाएं। ये जो सांस मेरे अंदर गया है ना, नहीं पता बाहर भी आएगा नहीं आएगा, तो मैं अपने 21वां ग्रेड बचाने के लिए हाथ क्यों बांधता हूं। मैं अपने सियासी ताल्लुकात को बहाल रखने के लिए सुन्नी क्यों हो जाता हूं। कबूल करते हैं कि ये आने जाने वाली चीज है, अली की मोहब्बत कुछ और है। नाद अली का कड़ा नहीं उतार रहे।
نہیں اتار رہے، درود پڑھ کر بات شروع کرتے ہیں سبحان اللہ، اور دھڑلنے سے کہتے ہیں کہ ہاں مجھے فخر ہے کہ میں شیعہ ہوں، جیسے اسے فخر ہے۔ عجیب بات ہوئی تھی جب مشرف صاحب نے ایک بیان دیا تھا، کچھ مسئلہ ہوا تھا پاکستان میں، تو ہر اخبار کا سب سے بڑا ٹائٹل اور سب سے بڑی سرخی تھی کہ میں سنی سید ہوں۔ تو اگر ایک سنی فخر سے کہہ سکتا ہے کہ میں سنی ہوں، تو تم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ میں شیعہ ہوں؟ بزدل اور علی کا چاہنے والا، یہ کمزوری دور کرنی ہوگی۔ اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی فرقہ واریت بڑھانا چاہ رہا ہوں، میں سنیوں کے خلاف کوئی ماحول بنا رہا ہوں، میں اس مزاج کا یہ آدمی نہیں ہے۔ میری شاید کسی شیعہ اور عالم سے اتنی دوستی ہو جتنی مولانا طارق جمیل سے دوستی ہے، میں اس مزاج کا نہیں ہوں۔ غلط فہمی نہ ہو کسی کو، کسی سنی بھائی کو بھی اور کسی ادارے کے بندے کو بھی اور کسی شیعہ کو بھی، اور جو نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے وہ زیادہ پریشان ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ ایک صاحب کہنے لگے یہ کون سے ہوتے ہیں بھائی، یا سنی ہے یا شیعہ، یہ کون سے؟ میں نے کہا نہیں، کچھ ہیں جو نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، شنی ہے۔ میں لطیفہ نہیں سنا رہا آپ کو۔ نہیں بھائی، اللہ نے آپ نے سمجھا ایک چیز، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ آکسفورڈ کے پڑھے میں، آپ کیمبرج کے پڑھے میں، آپ نے او لیولز کیا ہے، آپ نے اے لیولز کیا ہے، آپ نے مثال میٹرک نظام سے پڑھا ہے، تعارف کروائیے۔ آپ نے کراچی یونیورسٹی سے پڑھا ہے، آپ نے حیدرآباد یونیورسٹی سے پڑھا ہے، اس میں کیا پریشانی ہے؟ اگر کوئی کراچی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا طالب علم کہہ دے کہ میں کراچی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں، تو حیدرآباد یونیورسٹی سے پڑھا ہوا کوئی تعصب ہو رہا ہے، کوئی فرقہ واریت ہو رہی ہے؟ تعارف ہو رہا ہے نا ہمارا، تعارف کرواؤ میں سنی ہوں، تعارف کرواؤ میں شیعہ ہوں۔ جی تھوڑا سا اپنا دماغ بڑا کرو۔ میرا ایک سنی جوان جو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اس کا نام بھی ابو ہریرہ ہے، وہ کہنے لگا میں کربلا مشی میں گیا، چہلم کی مشی میں اپنے شیعہ دوستوں کے ساتھ، تو تبرک بٹ رہا تھا، کوئی شوارما بٹ رہا تھا، کہنے لگا میرا دل کر رہا تھا کہ میں کھاؤں، مگر رش اتنا لمبی لائن ہے، کہا جی لائن میں لگوں گا تو ہمارا قافلہ آگے چل جائے گا۔ تو وہ شیعہ دوست نے کہا کہ پریشان نہیں ہو، تم لائن توڑ کر آگے جا کے کھڑے ہو جاؤ اور کہہ دو انا سنی، لاکھوں شیعوں میں کہو انا سنی۔ تو جیسے اس نے دور سے آگے کہا نا انا سنی، تو وہ لبنانی تھا بانٹنے والا، وہ وہاں سے چبوترے سے اتر کر آ گیا، پورا تھال لے کر آ گیا، یہ سارا تمہارے لیے ہے۔ اس میں کیا پریشانی ہے کہ وہ سنی ہے تو سنی ہے، یہ شیعہ ہے تو شیعہ ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ سنی تو پریشان نہیں ہو رہا، شیعہ پریشان ہو رہا ہے کہ میں کہہ دوں شیعہ ہوں تو یہ ہو جائے گا؟ یہ کمزوری دور کرنے کا نتیجہ دے رہا ہوں عزیزان گرامی۔ دنیا میں اگر آپ اہل بیت کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو، تھکے ہی سنیں گے، اگر آپ اہل بیت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر شجاعت کو لے کر آئیں، اور جب آپ شجاع بنیں گے نا تو لوگ کہیں گے ان کے ساتھ ہو جاؤ، یہ علی کے چاہنے والے ہیں۔ شجاعت، یہ کمزوری دور کرے شیعہ برادری۔ دوسری کمزوری کنجوسی، علی کا چاہنے والا اور کنجوس، نعرہ حیدری لگانے والا اور بخیل، علی علی کرنے والا اور بخیل، خمس نہیں نکلتا، زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ مجھے معاف کیجئے گا، مجلس حیدرآباد میں پڑھ رہا ہوں، ابھی کہہ رہا تھا میں حیدرآباد میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اب میں کچھ دیر کے لیے حیدرآباد آ رہا ہوں۔ پنجاب کا کوئی امام بارگاہ آپ کو ٹوٹا ہوا نہیں ملے گا، پنجاب کا کوئی مسجد آپ کو ٹوٹی ہوئی نہیں ملے گی، کوئی ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی، کوئی فرش پھٹے ہوئے، کوئی دروازے ٹوٹے ہوئے، کوئی قبضے اکھڑے ہوئے، کوئی فرش ٹوٹا ہوا آپ کو پنجاب کی مسجدوں میں اور امام بارگاہ میں نہیں ملے گا۔ اور سندھ کے اکثر امام بارگاہوں کا حال یہی ہے، اکثر مسجدوں کا حال یہی ہے، پنکھے جلے ہوئے ہیں، کارپیٹ پھٹے ہوئے ہیں، ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بلب فیوز ہیں، اور معلوم ہوا جی اس علاقے کا جو سب سے بڑا زمیندار ہے وہی شیعہ ہے، نہ خمس اس سے نکل رہا ہے نہ زکوٰۃ اس سے نکل رہی ہے۔ میرے سارے پاکستان کے مولوی مجھ سے ناراض ہو جائیں، میرے ایک مکتب کے مولوی، میں ان کی ناراضگی کو مول لے کر ایک اعلان کر رہا ہوں، اور اعلان یہ ہے کہ آپ مولوی کو خمس نہ دیجئے، خمس نکالیے اپنے ہاتھ سے خود خرچہ کیجئے۔ یہ بہانہ کیوں بنا رہے ہیں کہ مولوی خمس کھا جاتے ہیں؟ نہ دیجئے، نہ دیجئے۔ اچھا بات تھوڑی بولیں گے باپ،
یہ واہ کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ تو آہ کی جگہ ہے۔ نہ دیجیے مولوی کو آپ خمس، بھائی مولوی کھا جاتے ہیں نا، آپ کو کسی نے دماغ میں ڈالا ہوا ہے کسی بچے کے، تو نہ دیجیے مولوی کو خمس۔ خمس نکالیے۔ میں ان بچوں سے، جوانوں سے، یہ نورانی چہروں والے جوان بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیے ہیں۔ میری سعادت مندی ہے کہ میری مجلس میں، میرے بیان میں اکثریت جوانوں کی ہوتی ہے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، آج ہی ارادہ کرو، جناب سکینہ کا واسطہ دے رہا ہوں، بی بی کی شہادت کے ایام ہے، کہ تمہیں جیب خرچی ملتی ہے، تم تعلیم کے ساتھ نوکری کر رہے ہو، آپ اپنی تاریخ طے کریں، اس تاریخ پر اپنا حساب کریں۔ 200 روپے نکلیں، 2000 نکلیں، جی کہنے مولانا 10,000 بچے تھے تو 10,000 میں خمس کتنا ہے؟ ہم نے کہا جی 2000۔ کہنا 2000 دے دوں گا تو بچے گا کیا؟ اچھا پھر تم 2000 رکھ لو، 8000 دے دو۔ 2000 نکالتے ہیں، بچے گا کیا؟ جس اللہ نے تمہیں 10,000 بچا کے دے دیے وہ تم سے 2000 مانگ رہا ہے۔ وہ 2000 اپنے ہاتھ سے اپنے علاقے کی مسجد پہ خرچ کر دو، اپنے ہاتھ سے اپنے علاقے کے امام بارگاہ پہ خرچ کر دو۔ علاقے میں اگر مدرسہ ہے تو اس میں کچھ پیسے ڈلوا دو، کچھ چیز ڈلوا دو، کوئی راشن ڈلوا دو۔ کنجوس اور علی کا چاہنے والا۔ میں تو کہتا ہوں سب سے آگے نکل جائے گا سندھ پورے پاکستان میں مظفر آباد سے لے کر کراچی تک، پیواڑ کی چوٹی سے لے کے کراچی کے ساحل تک، لداخ کی چوٹیوں سے لے کر کراچی کے ساحل تک پورا پاکستان دیکھ چکا ہوں۔ سندھ سب سے آگے نکل جائے گا، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، مدرسوں میں۔ اسکولوں کی ضرورت ہے آپ کو۔ آپ کے بچے پنجاب پڑھنے جا رہے ہیں، میرے بچے، مجھ سندھی کے بچے، میں سندھی ہوں، مجھ سندھی کے بچے پنجاب پڑھنے جا رہے ہیں۔ سندھ میں کہاں ہیں ہمارے پاس ادارے جہاں ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیں؟ آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں گیا، اسے کہنے لگے مدرسے کتنے ہیں پاکستان میں؟ شیعہ مدرسوں کے لیے پوچھ لگے، میں نے کہا جی 500۔ کہنے لگے اسکول کتنے ہیں؟ میرا تو منہ لٹک گیا، کیا بتاؤں؟ کہنے لگے تم نے اپنے بچوں کو یہودیوں کے حوالے کیا ہوا ہے؟ وہی آکسفورڈ کی، وہی کیمبرج کی، وہی اور لیولز پڑھائیے، مگر خود پڑھائیے۔ نظام تعلیم وہی رہے جو دنیا میں رائج ہے، مگر خود پڑھائیے۔ ہمارا حال اچھا نہیں ہے۔ کنجوس اور علی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ تیسری بتا دو کمزوری؟ نہیں، گڑبڑ ہو گئی ہے، بڑی دھیمی سی بسم اللہ آ رہی ہے۔ تیسری کمزوری جو میری قوم کے اندر ہے عزیزان گرامی، وہ ہے تنگ نظری۔ تنگ نظری ختم کریں، نہ لسانی بنیاد پہ تنگ نظری اور نہ ہی مذہبی بنیاد پہ تنگ نظری۔ انسانیت کو اولویت دیں۔ جتنا میں انسانیت کو اولویت دوں گا، علی کا قرب بڑھنے لگے گا۔ ایک یہودی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا تھا علی نے، میرے مولا کا کھانا پانی اٹھ گیا۔ انسانیت، سنی ہے، میرا بھائی ہے، انسان ہونے۔ مولا علی فرما رہے مالک، میں جہاں تمہیں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں وہاں تمہارے 2 بھائی ہیں، اما اخ لک فی الدین، یا تمہارا دین میں بھائی ہے یا انسان ہونے میں بھائی ہے۔ خبردار، دین میں جو بھائی ہو اس کو ترجیح نہ دے دینا انسان ہونے والے بھائی پر۔ دونوں کا پیٹ ایک ہی ہے، دونوں کی ضرورتیں ایک ہی ہیں، دونوں کے مسائل ایک جیسے ہیں، دونوں کی پریشانیاں ایک جیسی ہیں۔ یہ 2 بھائی ہیں تمہارے، 2 بھائی کہہ کر کم سے کم دینداروں کو میرے مولا نے فضیلت عطا کی ہے، لیکن ترجیح بلا مرجع نہیں، ترجیح انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تمہارا انسان ہونے میں بھائی ہے۔ سنی ہے کوئی بات نہیں، دیوبندی ہے کوئی بات نہیں، بریلوی ہے کوئی بات نہیں، ہمارا ہے، ہماری جان ہے۔ فلاحی ادارے بنائیں گے، اس میں ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہاں علاج کروانے شیعہ آئے گا۔ اسکول بنائیں گے، یہ نہیں سوچیں گے کہ شیعوں کے لیے اسکول بن رہا ہے، نہیں، سب کی خدمت۔ کربلا کمال انسانیت کی سرزمین کو کہا جاتا ہے۔ مولا نے چند مسیحیوں کو بلا لیا۔ کبھی غور فرمایا کہ چرچوں میں امام حسین، چرچ میں مسیحیوں کے مراکز میں امام حسین کا نوحہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟
اس کی ایک بڑی وجہ ہے کربلا کے شہیدوں میں ایک مسیحی خاندان کا بھی ہے. کبھی غور فرمایا سنی غیر شیعہ بھی امام حسین کی عزاداری کیوں مناتے ہیں؟ کربلا میں زہیر غین، مسلم ابن اوسجا، یہ جو جتنی شخصیات، ان میں کئی شخصیات ایسی ہیں جو شیعہ نہیں تھے، یعنی اس وقت کے جو شیعہ کہلاتے تھے وہ بھی نہیں تھے، جو اس وقت میں شیعہ کی تعریف تھی وہ بھی نہیں تھے، وہ عثمانی العقیدہ تھے. کیوں امام حسین پر ہر شخص جمع ہونے کو تیار ہے، آنے کو تیار ہے؟ امام حسین کے نام پہ مجمع کیوں لگنے کو تیار ہے؟ اس لیے کہ حسین نے انسانیت کی بنیاد پر. کربلا اقدار کی جنگ ہے، اقتدار کی جنگ نہیں ہے، تہذیب کی جنگ ہے، انسانیت کے فروغ کی جنگ ہے. 3 چیزوں کو دور کرنا ہے: کنجوسی کو، بزدلی کو اور تنگ نظری کو. ہمارے عزیز ہیں، ہماری بھائی ہیں، بات کریں گے، گفتگو کریں گے، پیار سے بولیں گے، آرام سے بولیں گے، اور جب ہم ایک دوسرے سے قریب ہوں گے یا وہ مجھے منوا دے گا یا میں اس کی مانوں گا، بس یہ ہوگا، یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا. اور ہمیں کربلا والوں سے یہی پیغام ملتا ہے. یہ بات ہی نہیں کی امام حسین نے کہ تم میرے بابا کو پہلا خلیفہ مانتے ہو یا چوتھا. فرمایا میرے نانا نے تمہارا نام مجھے شہیدوں میں دیا ہے. زہیر غین بار بار پوچھ رہے تھے مولا عباس سے، زہیر کا پتہ لگاؤ، زہیر کہاں ہے، زہیر کہاں ہے. معلوم ہوا کہ زہیر مکے کے سفر پر ہے. وہ مکے آ رہے تھے، حسین مکے سے جا رہے تھے کہ سامنے سے قافلہ آتے ہوئے دیکھا. پوچھا کون ہے؟ کہا حسین کا قافلہ ہے. کہا رستہ بدل دو. زہیر غین نے کہا رستہ بدل دو. اپنے غلام سے کہا رستہ بدل دو. چند سواریوں پر تھے، رستہ بدل دیا. امام کو آ کے جناب عباس نے فرمایا وہ جو رستہ بدل کے جا رہے ہیں وہ زہیر ہیں. فرمایا اپنے قافلے کو روک دو. اور جب قافلہ رک گیا تو فرمایا جاؤ زہیر سے جا کے کہو کہ حسین بلا رہے ہیں. جب مولا عباس گئے نا جناب زہیر کے پاس تو زہیر غین نے اپنے غلام سے کہا کہ ہمارے ان گھوڑوں میں فلاں گھوڑا جو ہے، گھوڑوں میں فلاں گھوڑا جو ہے وہ زیادہ طاقتور، زیادہ صحت مند ہے، زیادہ خوبصورت ہے، اچھی سواری دیتا ہے، وہ لے آؤ، میں حسین کو ہدیہ بھیجوں گا. لگام پکڑ کر کہا عباس یہ حسین کو میری طرف سے ہدیہ دے دینا. امام نے مولا عباس سے فرمایا یہ واپس کر دو اور زہیر سے کہو کہ ہمیں تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو تمہاری ضرورت ہے. زہیر نے کہا کہ جا کے حسین سے کہو میں مسلمانوں کی جنگ میں نہیں پڑنا چاہتا، یہ مسلمان آپس میں لڑیں گے، میں اس جنگ میں نہیں پڑنا چاہتا. امام نے پھر حضرت عباس سے فرمایا زہیر سے کہو کہ میں ان سے ملنے آ رہا ہوں. پھر جب خود امام حسین ملنے گئے نا زہیر کے ہاتھ پیر کانپنے لگے. حسین آ رہے ہیں. اپنے خیمے سے نکل کر باہر گئے، امام کا استقبال کیا. روایت کہتی ہے امام نے زہیر کا ہاتھ پکڑا اور صحرا میں تنہا چلے گئے. زہیر کو لے کر چلے گئے اکیلے. کچھ دیر وہاں رہے اور وہاں سے جب لوٹے تو امام اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنے خیموں کی طرف اور زہیر اپنے خیمے پہ آ گئے اور آتے کے ساتھ ہی سامان جمع کرنے لگے. تو بیوی کا نام لکھا ہے، زوجہ زہیر کا نام لکھا ہے دلہا. دلہا نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں. کہا ہماری تو کبھی لڑائی بھی نہیں ہوئی زندگی پر، آپ مجھے طلاق کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ کہا میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں اور حسین نے مجھے جنت میں میرا مقام دکھا دیا اور حسین کے نانا رسول نے میرا نام حسین کو لکھ کر دیا کہ کون کون کربلا میں شہید ہوگا اس میں ایک نام زہیر کا ہے. لہٰذا میں تو بڑا قسمت والا ہوں اور میں اگر تمہیں طلاق نہیں دوں گا تو عدت وفات لمبی ہوتی ہے، طلاق کی عدت کم ہوتی ہے، جلدی تم میری نسبت سے دور ہو جاؤ گی. تو پیروں میں گر گئی. کہنے لگی ساری زندگی اپنے ساتھ رکھا، اب نبی ذاتیوں کی خدمت کا وقت ہے، مجھے اپنے ساتھ لے کے چلیے. آپ ہی نے تو بتایا ہے نا کہ اس قافلے میں زینب بھی ہے، اجرکم اللہ، اس قافلے میں نبی ذاتیاں بھی ہیں، علی کی بچیاں بھی ہیں.
اللہ اکبر. زہیر کہنے لگا نہیں، جب مرد مار دیے جاتے ہیں تو عورتوں کو اسیر بنا دیا جاتا ہے. مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آل نبی کو، اولاد زہرا کو، نبی زادیوں کو اسیر بنایا جائے. میں نہیں چاہتا کہ جگہ جگہ تشہیر ہو یہ زہیر کی زوجہ ہے، اس لیے تمہارے حوالے غلام کرتا ہوں. تمہیں یہ غلام اپنے گھر لے کر پہنچے گا اور میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں. زہیر چلے گئے، کربلا پہنچے، اور امام کے ساتھ جو زہیر کا پھر اس واقعے کے بعد رنگ تھا نا، وہ کچھ اور تھا. تھے تو ضعیف العمر مگر بڑے بڑے جوانوں سے جوان تھے. جب میرے مولا حسین عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور تیروں کی بارش ہونا شروع ہوئی تو ایک مرتبہ زہیر ان میں ایک تھے کہ جو امام حسین پہ آتے ہوئے تیروں کو روک رہے تھے. زہیر قین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے اور امام نے ان کے لاشے پہ مرثیہ پڑھا. ادھر واقعہ کربلا گزرا. یہ دن آئے جو دن آج آپ گزار رہے ہیں. زہیر کی زوجہ گھر نہیں گئی، خیمہ لگا کے صحرا میں بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کربلا کی خبر آئے. کربلا میں کیا ہوا ہے؟ خبر آئی کہ کربلا میں حسین کو مار دیا. زہیر حسین کے ساتھ شہید ہو گئے. حبیب جیسا نبی کا صحابی بھی مارا گیا ہے. اور اب ان کے سروں کو نیزوں پر اٹھا کر حسین کے بچوں کو اسیر بنا کر کوفہ سے شام لے جائیں گے. تو اس نے اپنے غلام کو بلا کر کہا کہ ذرا دیکھو ان سروں میں جو سر جا رہے ہیں ان میں تمہارے مولا مالک زہیر کا سر ہے. یہ گیا اور جا کر دیکھ کر آیا اور کہا ہاں مالکن، اس میں میرے مولا زہیر کا سر بھی ہے. زہیر کو بھی مار دیا گیا. پھر کہنے لگی میں تجھ سے ایک کام چاہتی ہوں، وہ میرا کام کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گی، تیری آزادی کا پروانہ لکھ دوں گی. کام یہ ہے کہ یہ کفن لے جا اور زہیر کو کفن پہنا کر دفنا کے آ جائے. اجرکم اللہ. زہیر کو کفن پہنا کر یہ کفن لے جا اور کفن پہنا کر آ جائے. غلام کہتا ہے میں نے کفن لیا. روایت کہتی ہے اس غلام نے کفن لیا اور یہ کربلا کے میدان میں گیا. 2 دن کے بعد جب لوٹا نا تو اس نے دروازے پر کھڑے ہو کے، خیمے کے باہر کھڑے ہو کے آواز لگائی. یہ باہر آئی کہ دیکھے کہ بتائے گا کہ کیا کر کے آیا ہے، کیسے دفنایا، کیسے کفن دیا. تو کیا دیکھا کفن ہاتھوں پر ہے، گردن لٹکائے کھڑا ہے. اس نے کہا میں تمہیں آزاد نہیں کروں گی. زوجہ زہیر نے کہا میں تجھے آزاد نہیں کروں گی. کہا مالکن آپ مجھے آزاد نہ کریں، ساری زندگی اپنا غلام رکھیں. کہا میں نے تجھے ایک کفن دیا تھا، اپنے مولا کو کفن نہیں پہنا سکا. تو آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگا کفن ایک تھا، وہاں زہرا کا لال، وہاں علی اکبر، وہاں اونو محمد. میں ایک کفن اگر مالک کو پہنا کر آ جاتا تو کل نبی کو کیا جواب دیتا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت. مجھے جلدی نہیں ہے مصائب کا دورانیہ، اللہ کرے میں بیان کر پاؤں. ایام شہادت جناب سکینہ. اللہ آپ کے گھروں میں جو بچیاں ہیں انہیں آبرو عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کی تربیت کی آپ کو توفیق عطا فرمائے. آپ نے بہت سنا ہے، بہت دیکھا ہے، بہت محسوس کیا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے. جب باپ گھر میں آتا ہے نا تو بیٹے تو شاید کسی کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں، لیکن بیٹی سارے کام چھوڑ کر باپ سے نپٹ جاتی ہے. کبھی ابا کی جوتیاں اتارے گی، جوتے اتارے گی، کبھی پیار کرے گی، کبھی گلے میں لٹکے گی. بیٹیاں باپ سے بڑی جڑی ہوئی ہوتی ہیں. یہ محاورہ بھی ہے اور یہ مشاہدہ بھی ہے. میں نے کربلا کے میدان میں دیکھا ذوالجناح خبر شہادت پہنچانے جب آیا نا، امام حسین کی شہادت کی خبر جب پہنچانے آیا تو ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے. اور اسی خیمے پہ جا کر اس نے پیر مارنا شروع کیے جس خیمے میں جناب سکینہ تھی. بی بی نے بابا کے گھوڑے کی آہٹ سنی، باہر آئی. گھوڑا گردن لٹکائے کھڑا تھا. بڑے وقار کے ساتھ، سمجھداریاں قربان ہو سکینہ پر، بڑے وقار کے ساتھ قدم اٹھائے، گھوڑے کے قریب آئی. گھوڑے نے گردن جھکا دی تو اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بس ایک ہی جملہ کہا، حل سقیا ابی ام قتل شانا. مجھے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا کر مارا، یہ میرے بابا کو پیاسا مار دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو رو رہے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. بہت بڑا مجمع ہے، آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہیں.
جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں۔ اس بچی نے زندان شام میں قضا کر دی۔ کبھی سوچا میرے بھائیوں نے جناب سکینہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ سکینہ کی شہادت دل بند ہو جانے کی وجہ سے۔ بھائی ایک بچی کتنا برداشت کرتی، کیا کیا منظر اس نے نہیں دیکھے، کیا کیا منظر اس نے نہیں دیکھے، سنیں گے اس نے کیا کیا منظر نہیں دیکھے۔ بھائی سید سجاد کے نیچے سے بستر کھنچتا ہوا نہیں، اس نے دیکھا کہ جناب زینب کے سر سے چادر اتر رہی، اس نے دیکھا کہ بابا حسین پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے، کہ 11 محرم کو آئی تھی نا بابا کے لاشے پر، تو امام حسین کا لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ اس بیوی نے یہ منظر بھی دیکھا ہے، اور پھر جب کوفے کے بازار سے گزری ہے، شام کی راہوں سے گزری ہے، تو کیا کچھ نہیں ہوا اس کے ساتھ؟ جو رونے آئے ہیں جملہ محسوس کریں گے، میں نے اور ہم نے اور آپ نے، ہم سب نے یہ بار بار سنا اور پڑھا کہ سکینہ اونٹ سے گر گئی تھی، مگر نہیں عزیزو، روایت یہ ہے کہ سکینہ بیوی کو گرایا گیا تھا۔ بہت مختلف ہے، بہت مختلف ہے، گرنا اور ہے، گرایا جانا اور ہے۔ جب بابا کا سر آتا تھا نا، آواز دی بابا مجھے تماچے مارتے ہیں۔ جب بھائی علی اکبر کا سر آتا تھا، آواز دیتی تھی بھیا مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور جب بیوی فریادیں کرتی تھی، پورا قافلہ روتا تھا، ساری بیویوں کی فریادیں بلند ہو جاتی تھی۔ ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ کیا کریں اس بچی کا رونا مت ہو جائے، تو اس نے کہا اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ سنیں گے عزیزارو، بیوی کو اونٹ سے گرا دیا گیا، قافلہ آگے بڑھا، بیوی پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، بھیا زین العابدین میں گر گئی، وہ بھی اماں زینب میں گر گئی۔ سر حسین نے گریہ کرنا شروع کیا، جناب زینب نے اپنے بھائی کو روتے ہوئے دیکھا، آواز دے کر کہا بھائی حسین تمہیں کس نے رلایا؟ فرمایا میری سکینہ گر گئی۔ جناب زینب نے یہ سنا تو خود کو اونٹ سے گرا دیا، اور اس جانب گئی ہے جہاں سے قافلہ آ رہا تھا، اور آوازیں دیتی جا رہی ہے سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو۔ کیا دیکھا؟ ایک درخت کے سائے میں ایک برقع پوش بیوی، ایک کالے برقع میں بیوی سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی ہے، اور سکینہ اس گود میں سو بھی گئی ہے۔ جناب زینب کو دو تعجب ہوئے، تھکیں گے نہیں جنہیں رونا آ رہا ہے، بیوی زینب کو دو تعجب ہوئے۔ ایک تعجب تو یہ ہوا کہ یہ کون ہے جو ہم پہ رحم کر رہا ہے، ہم پہ تو کوئی رحم نہیں کھاتا۔ دوسرا تعجب یہ ہوا سکینہ ان کی گود میں سو کیسے گئی؟ جب قافلہ رکتا تھا، رسیاں کھولی جاتی تھیں، جناب رباب پڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ، تو سکینہ کہتی تھی مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ جناب زینب کہتی تھی میری آغوش میں آ جاؤ، تو فرماتی تھی مجھے تو بابا کے پاس جانا ہے۔ یہ تو نہ پھوپھی کی گود میں آتی ہے، نہ ماں کی گود میں آتی ہے، یہ کون سی گودی ہے جس میں سکینہ سو گئی ہے؟ تو قریب جا کے بیٹھی اور کہنے لگی بی بی میں فاطمہ کی بیٹی زینب، میں جنت کی بشارت تمہیں دیتی ہوں، میں تمہاری شفاعت کا اظہار اور اعلان اور اقرار کرتی ہوں، بس ہمیں اتنا بتا دو کہ یہ بچی تمہاری گود میں سوئی کیسی ہے؟ یہ میرے بھائی کی بچی سکینہ ہے۔ جیسے ہی گفتگو آگے بڑھی تو اس بیوی نے نقاب ہٹائی، نقاب ہٹی تو بیٹی نے ماں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، لپٹ گئی جناب زہرا کے، اماں میرا بھائی کربلا میں مارا، اماں کربلا میں علی اکبر مارا۔ کہا زینب تیری ماں جنت البقیع میں نہیں ہے، وہ کربلا میں حسین کو گھوڑے سے گرتا دیکھ رہے ہیں، وہ تمہارے ساتھ کوفہ و شام کے بازاروں میں اجر و کمال اللہ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، مگر میرا دل کر رہا ہے شام چلیے۔ اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے، اللہ آپ کو بی بی کی قبر پر لے جائے۔ جب آپ وہاں جائیں گے نا تو دو بڑی قبروں پر جائیں گے آپ، ایک جناب زینب کی قبر ہے اور ایک جناب سکینہ کی قبر ہے۔ جب جناب زینب کی قبر پہ جائیں نا عزیزارو تو زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا، اس کے پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہے سلام ہو اس زینب پر جو 11 محرم کو بے کجاوہ اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی، تو وہ نہر کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی تھی عباس اٹھو اپنی بہن کو سوار کرواؤ، تم نے مدینے میں زینب کو سوار کروایا تھا،
اور وہاں سے پھر آپ جناب سکینہ کی قبر پہ جائیں گے. جب سکینہ بی بی کی قبر جالی سے دیکھے نا تو ذرا غور سے دیکھیے گا, آج بھی عرب دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں, تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری قبر پہ آتے رہیں گے, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آواز بلند ہے, اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. اور خاص طور پر جب یہ کیفیت ہو نا, گریے کی دائیں بائیں آگے پیچھے سے آوازیں آ رہی, تو اللہ سے اپنی حاجتیں بھی طلب کیا کریں. یا اللہ ہم حسین کا دامن لے کر آئے, ہم میں سب کچھ نہ کچھ حاجت رکھنے والے لوگ ہیں, ہم سب فقیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اجرکم اللہ. آدھی رات گزری, جناب سکینہ سوتے سوتے اٹھی, اور صرف اٹھی نہیں, کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی ہے, پھوپھی اماں بابا آئے تھے. کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی ہے, بابا ابھی آپ یہاں کھڑے تھے. کبھی آواز دے کر کہتی ہے, اماں رباب, بابا حسین مجھے لینے آئے تھے. آئے بابا, بابا کہاں ہو بابا. یہ آوازیں بلند ہونے لگی, سکینہ کا گریہ بلند ہونے لگا. جناب سکینہ کے اس انداز کو دیکھ کر بیویاں رونے لگی. یہ آواز دربار شام تک پہنچی. یزید کے آرام میں خلل آیا. کہا یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ کہا حسین کی بچی سکینہ اپنے بابا حسین کو یاد کر رہی ہے. کہا اسے حسین کا سر بھیج دو, یہ اپنے بابا کا سر دیکھ کر کچھ سکون میں آ جائے گی. تشت لا کے رکھا گیا, رومال ہٹایا گیا. بیوی کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی. امام سجاد سے فرمانے لگی, بھیا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ بابا حسین کا سر ہے, تم سے ملنے آئے. تو سنیں گے وہاں سے اٹھ تو گئی مگر کئی مرتبہ زمین پر گری, بابا کے سر کے قریب آئیں اور بابا کا سر اپنے ہاتھوں میں لیا اور چہرے کو دیکھ کر کہنے لگے, بابا یہ آپ کے رخساروں پہ کس کا خون ہے؟ بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی؟ بابا یہ آپ کی پیشانی پہ کس نے پتھر مارا؟ پھر فرمانے لگی, بابا مجھ سے بھی پوچھئے میرے گوشوارے چھین لیے, بابا مجھے تماچے مارتے ہیں, بابا میرے دامن میں آگ لگ گئی. سکینہ بابا بابا کہتے ہوئے ایک مرتبہ حسین کے منہ پہ منہ رکھ کر سو گئی. جناب سکینہ کے رونے کی آواز بند ہو گئی. امام سجاد آگے بڑھے, اپنی بہن کے نبض پر ہاتھ رکھا, جناب زینب کو دیکھ کر کہا, اماں رباب کو سنبھالیے. آواز آئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. سکینہ نے زندان شام میں قضا کی. اجرکم اللہ. تھکیں گے نہیں عزیزانو, مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے. 3 میتوں پہ غسال روئے. ایک جناب زہرا کی میت, مولا علی کے چیخ چیخ کے رونے کی آواز. جب سلمان نے پوچھا, مولا آپ ایسے کیوں رو رہے تھے؟ کہا میں نے جب فاطمہ کو غسل دینا شروع کیا تو سیدہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں. مولا علی روئے ہیں جناب زہرا کی جنازے پر. دوسرا جنازہ سنیں گے, امام سجاد کے جنازے پہ امام باقر روئے. فرمایا میرے بابا کے بدن پر اب بھی نشانات. اور یہ تیسرا جنازہ سن لیجئے, وہ جناب سکینہ کا جنازہ. جب غسالہ غسل دینے کے لیے آئی نا, بلائی گئی, تو وہ روتی بھی باہر آئی اور امام سجاد کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگی, بس آخری جملہ, بہت رو لیے, بڑا گریہ ہو گیا. امام سجاد کے سامنے آ کر بیٹھی اور کہنے لگی اے اسیر زندان, تمہاری بہن کو کیا بیماری تھی؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی. کہ میں نے کرتا علیحدہ کیا تو بدن پہ نیلے نشان. امام نے فرمایا تازیانوں کے نشان. یہ سکینہ کے بدن پر شمر کے تازیانوں کے نشان. اللہ رحمت اللہ. ہوتی ہے جلدی تم میری نسبت سے دور ہو جاؤ گی. تو پیروں میں گر گئی, کہنے لگی ساری زندگی اپنے ساتھ رکھا, اب نبی ذاتیوں کی خدمت کا وقت ہے, مجھے اپنے ساتھ لے کے چلیے. آپ ہی نے تو بتایا ہے نا کہ اس قافلے میں زینب بھی ہے. اجرکم اللہ. اس قافلے میں نبی ذاتیاں بھی ہیں, علی کی بچیاں بھی ہیں. اللہ اکبر. زہیر کہنے لگا نہیں, جب مرد مار دیے جاتے ہیں تو عورتوں کو اسیر بنا لیا جاتا ہے. مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آل نبی کو, اولاد زہرا کو, نبی ذاتیوں کو اسیر بنایا جائے. میں نہیں چاہتا کہ جگہ جگہ تشہیر ہو یہ زہیر کی زوجہ ہے, اس لیے تمہارے حوالے غلام کرتا ہوں. تمہیں یہ غلام اپنے گھر لے کے پہنچے گا اور میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں. زہیر چلے گئے, کربلا پہنچے, اور امام کے ساتھ جو زہیر کا پھر اس واقعے کے بعد رنگ تھا نا, وہ کچھ اور تھا.
تھے تو ضعیف العمر مگر بڑے بڑے جوانوں سے جوان تھے. جب میرے مولا حسین عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور تیروں کی بارش ہونا شروع ہوئی تو ایک مرتبہ زہیر ان میں ایک تھے کہ جو امام حسین پہ آتے ہوئے تیروں کو روک رہے تھے. زہیر قین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے اور امام نے ان کے لاشے پہ مرثیہ پڑھا. ادھر واقعہ کربلا گزرا. یہ دن آئے جو دن آج آپ گزار رہے ہیں. زہیر کی زوجہ گھر نہیں گئی, خیمہ لگا کے صحرا میں بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کربلا کی خبر آئے. کربلا میں کیا ہوا ہے؟ خبر آئی کہ کربلا میں حسین کو مار دیا. زہیر حسین کے ساتھ شہید ہو گئے. حبیب جیسا نبی کا صحابی بھی مارا گیا ہے. اور اب ان کے سروں کو نیزوں پر اٹھا کر حسین کے بچوں کو اسیر بنا کر کوفہ سے شام لے جائیں گے. تو اس نے اپنے غلام کو بلا کر کہا کہ ذرا دیکھو ان سروں میں جو سر جا رہے ہیں ان میں تمہارے مولا مالک زہیر کا سر ہے. یہ گیا اور جا کر دیکھ کر آیا اور کہا ہاں مالکن اس میں میرے مولا زہیر کا سر بھی ہے. زہیر کو بھی مار دیا گیا. پھر کہنے لگی میں تجھ سے ایک کام چاہتی ہوں, وہ میرا کام کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گی, تیری آزادی کا پروانہ لکھ دوں گی. کام یہ ہے کہ یہ کفن لے جا اور زہیر کو کفن پہنا کر دفنا کے آ جائے. اجرکم اللہ. زہیر کو کفن پہنا کر یہ کفن لے جا اور کفن پہنا کر آ جائے. غلام کہتا ہے میں نے کفن لیا. وہ روایت کہتی ہے اس غلام نے کفن لیا اور یہ کربلا کے میدان میں گیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہی و سیدی و مولائی اغفر لی یا حسین. جی بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے دعا کریں. اللہ تمام اسیروں کو رہائی عطا فرمائے. ماتم حسین یا حسین. یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا حجت اللہ, السلام علیکہ یا باعث الہدی, السلام علیکہ یا حبیب اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین, السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدت النساء العالمین, السلام علیکم جميع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء, السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکہ یا مغیث الشیعة والغوار فی یوم الجزاء, السلام علیکہ یا انیس النفوس ایها المدفون بأرض طوس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان, الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن, السلام عليك يا إمام الإنس والجان, السلام عليك يا شريك القرآن, أجل الله تعالى فرجك وسعى الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. آپ مومن سے گزارش کرتے ہیں, نیاز کا اتمام ہے. آپ سب